سمجھا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ چیز احترام کے قابل ہو جاتی ہے۔ وہ شہر ہو، وہ کتاب ہو، وہ دین ہو، وہ آپ کے اصحاب ہوں یا آپ کا گھرانہ ہو، سب قابل عزت ہیں، سب قابل احترام ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت میرے آقا کریم سے ہو جائے، اہل سنت کے مذہب و مسلک میں ان سب کا ادب اور حیا اور تعظیم لازم ہے۔ ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے اور نہ ہی سن سکتے۔ سمجھ آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ دوسری بات ہے۔ اب تیسری بات سماعت فرمائیے، ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو مانتے ہیں تو پھر 2 4 5 10 11 12 14 15 بریکہ نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، جن کی وجہ سے آج ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آل رسول کو کیسے ماننا ہے تو آپ نے ایک شعر میں مسئلہ حل کر دیا۔ گرمی بہت ہے، میں زیادہ شاید آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، تو آپ خود ہی اگر لطف لینا چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آل رسول کو کیسے ماننا ہے، فرمایا 2 4 5 10 14 15 تے ایک بددیانتی ہے، دیانت کیا ہے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایسے ماننا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح جب صحابہ کرام کو ماننا ہے تو ہم لوگوں کی من پسند کی شخصیات کو مان کر صحابی نہیں مانتے، ہم اسے صحابی کہتے ہیں جسے خدا رسول نے صحابی کہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک بشمول حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ، سمجھ آ رہی ہے آپ سب حضرات کو؟ یہ سب صحابہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اب چوتھی بات سمجھیے، جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کی جائے گی، توجہ فرمائیں گے، یہ بات بڑی سمجھ رہی ہے، یہ خاص پوائنٹ ہے۔ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے گی تو یا قرآن سے کی جائے گی یا حدیث سے کی جائے گی، تاریخ سے نہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ دیکھو نا، اہل علم سٹیج والے علماء بولے ہیں، اس کا مطلب اس بات میں کوئی وزن ہے۔ لیکن شاید آپ اس انتظار میں ہوگا مولوی کسی نے سور لائے گا، میں اس کا بے سورا جی، میں پوری سور شور لوڑی اینجی تقریر ہونی شروع تو آخر تک، لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات آئے گی تو یا قرآن سے کرنی ہے یا حدیث سے کرنی ہے۔ آپ کہیں گے تاریخ سے نہیں کر سکتے، میں نے کہا نہیں کر سکتے۔ تاریخ صاحب وجہ کیا ہے؟ اس جملے کا بھی اپنا لطف ہے۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے، یہ ہستیاں تاریخی ہستیاں نہیں، یہ قرآنی ہستیاں۔ سبحان اللہ! یہ جو ہستیاں ہیں یہ تاریخی نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ تو جب یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ان کا تعارف بھی تو میرے مصطفیٰ کا فرمان کرائے گا نا، جو قرآن کی بہترین تفسیر ہے۔ آپ قرآن و حدیث پر متفق ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی تاریخ ہے لکھے ہے، وہ تو 350 سال بعد لکھی گی، میں کی کرا تاریخ چلی ہوں، چک اپنی تاریخ سے نکل جائے جدھروں آئے ہیں۔ ہم اس تاریخ کے گوشے کو مانتے ہیں جو قرآن کے بھی مطابق ہو، حدیث کے بھی مطابق ہو۔ یہ اصولی بات ہے۔ اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ تاریخ تو تاریخ ہے، بندہ ٹکرا جائے تو اسی فارغ کر چھڑی گئے۔ صدقے جاواں تیری چوک چون 5 کلو دا سیر تنا نا حلا، بندہ ٹکرا جائے تو اسی فارغ کر چھڑی گئے، تاریخ تو شے ہی کچھ نہیں۔ آواز سمجھے آپ سبھی حضرات؟ یہ بڑا خاص پوائنٹ تھا، 5واں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں تاکہ یہ ابتدائی والی بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ کہہ دوں بھائی حضرات؟ اب وہ سنیے کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، کوئی بھی انسان ہونا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، جیسے یہ ہمارا ظاہر ہے، ہم بیٹھے نا آپ کے سامنے، ہمارے اندر دل میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا دل کتنا پاکیزہ یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جو صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، یہ اہل سنت کے جتنے بھی متفق علیہ علماء ہیں ان سب نے اس بات کو لکھا ہے۔ عقائد پر قلم اٹھانے والے علماء نے لکھا ہے
نبی پاک کے کل صحابہ، ان کے بارے میں لفظ ہے کلہم عدول، فرمایا یہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کیا ہیں؟ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کے اوپر تم نشانہ تار بناتے ہوئے انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں کے بارے میں ہے۔ اور یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ظاہر تو ظاہر رہا، باطن بھی ٹھیک کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا بھی ترجمہ سن